أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 478 ہے، 478. سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 53 اور 54، 53 and 54. لفظی ترجمہ دیکھیے، وَيَقُول، اور کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، اہؤلاء، کیا یہی، الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھائی تھی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں اپنی تاکید سے، انہم کہ بے شک وہ، لمعکم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا اور وہ ہو گئے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو شخص ارتداد کرے گا، پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف یأتی تو ان قریب لے آئے گا، اللہ بقوم ایسے لوگ کہ یحبہم کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبون اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ نرم ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ سختگیر ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا یخافون اور وہ نہ ڈریں گے، لومۃ لائم کسی ملامت گر کی ملامت سے، ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے، من یشا جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع کشائش والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. ترجمہ یوں ہے، اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت ہو گئے، سو وہ خسارے میں پڑ گئے. اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے اور اسے وہ دوست رکھے، اور جو مومنوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں.
اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ نمبر 2، ان کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ تیسری بات ہے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور چوتھی بات، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ ان 2 آیتوں کی تشریح یہ ہے کہ قیامت کے دن جب منافقوں کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے گا تو ایمان والے تعجب سے یہ کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی مضبوطی کے ساتھ بار بار اللہ کی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان منافقوں کا باطن تو کچھ اور نکلا، ان کا پول کھل گیا۔ یہ تو پہلے اپنے ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور قسمیں کھایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ سچے آدمی ہی کو قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی اگر سچا ہوتا ہے تو اس کے اچھے اعمال اور بلند اخلاقی سے اس کے سچے اور اچھے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنی سچائی کے لیے قسموں کا محتاج نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ منافقین اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے تھے تو اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بار بار قسمیں کھاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کافروں اور یہودیوں میں سے تو ہو سکتے ہیں مگر مومنوں اور مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ ان کے اس نفاق کی وجہ سے ان کے وہ سارے اعمال جو ظاہری اعمال تھے وہ اکارت ہو گئے۔ اس طرح یہ منافق لوگ خسارے اور نقصان میں پڑ گئے۔ اور آیت نمبر 54 میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں یہ بات بتلا دی کہ دین اسلام کی سربلندی اور اسلام کا غالبانہ تم پر موقوف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم سب مل کر مرتد ہو جاؤ اور دین اسلام کو الوداع کر کے چلے جاؤ کسی اور دین پر، یاد رکھو کہ اللہ اسلام پھر بھی باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی مجبور اور بے بس ذات نہیں، وہ خالق اور مالک اور مختار ہے، وہ قادر و مقتدر و عزیز و جبار ہے، اور تمہارے مقابلے میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایمان قبول کریں گے اور ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہ اس قدر نیک بخت ہوں گے کہ اللہ کے یہ محبوب ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ نیک بخت بندے اللہ سے محبت کریں گے۔ ان نیک بخت بندوں کی شان یہ ہوگی کہ ایمان والوں کے ساتھ تواضع اور انکساری اور نرمی اور مہربانی سے پیش آئیں گے، اور ان کافروں کے مقابلے میں جو دین اسلام کے دشمنی میں سخت ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اڑے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ اپنی قوت و طاقت و عزت و غلبے کی شان دکھائیں گے۔ ان کا مبارک عمل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، دین اسلام کے غلبے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان نچھاور کریں گے، اپنا نام اپنا مال قربان کریں گے، اور اپنے دین پر قائم و دائم رہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کبھی ہرگز نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان مومنوں کو یہ جو توفیق خاص اور توفیق خیر ملی ہے، یہ دراصل اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کو یہ آیت للکار رہی ہے اور اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ جس طرح تمہاری جسم کے تقاضے ہیں، تمہاری رشتہ داریوں کے تقاضے ہیں، بالکل اسی طرح دین و ایمان کے بھی تقاضے ہیں۔ تمہیں صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جہد مسلسل کرنی ہے، اور اوصاف کے ساتھ کہ تمہارے دلوں میں عاجزی بھی ہو، تواضع اور انکساری بھی ہو، اور نرمی اور دوسروں کا احترام بھی ہو، اور غرور اور گھمنڈ سے تمہارا دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے غلبے کے لیے تمہیں وہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے جن تدبیروں کا اختیار کرنا ایک مسلمان اور مومن ہونے کی وجہ سے تم پر ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، ساری حقیقتوں کا علم بھی رکھتے ہیں، اور اس وسیع رب کے وسیع دین کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے اپنے دل کی دنیا کو وسیع کریں۔ مسلمان بڑی نیتوں کے ساتھ اٹھیں، حرکت میں آئیں، اپنے دلوں کے اندر ایک تحریک پیدا کریں، اور پھر دیکھیں کہ جب آدمی حرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں، اس کے وقت میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔